بعض اوقات ایسا لگتا ہے زندگی تو گزر رہی ہے لیکن وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے، دعاؤں کا جواب بھی نہیں آتا، نصیب بھی نہیں بدلتا، اللہ کی طرف سے بھی خاموشی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں یہ خاموشی اللہ کی طرف سے نہ نہیں ہوتی بلکہ ایک اچھے وقت کی تیاری ہوتی ہے۔ یاد رکھو جن کو دیر سے ملتا ہے وہی خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جب آپ کی سجدوں والی دعاؤں کا بھی جواب نہیں آتا تو جان لو اللہ تمہارے لیے بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہر طرف رشتے بنتے ہوئے دیکھو لیکن تمہارا حال وہی ہے تو جان لو نکاح تمہارے لیے محض ایک خواہش نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب نہ ملے، ہر سمت دھواں ہی نظر آئے، خاموشی ہی خاموشی ہو، اس وقت پھر دل کہتا ہے یا اللہ ہر بار میں ہی کیوں؟ کیا میرے بھی مقدر میں کچھ بھی نہیں؟ رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، ہر طرف سناٹا سنائی دیتا ہے۔ ایسے لمحے میں پھر دل مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے وقت تو چل رہا ہے مگر زندگی ساکن ہو چکی ہے۔ کیا نکاح واقعی ایک رشتہ ہے یا آزمائش؟ ہزار سوال مگر کوئی جواب نہیں۔ تو سنو، آج تمہارے دل کے سوال کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ یہ ویڈیو ایک امید ہے، ایک پیغام ہے، ایک رب کا وعدہ ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ رحمت ہے، سکون ہے، پاکیزگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نکاح کا وقت لاتا ہے تو اس کی زندگی میں خاص اشارے دیتا ہے۔ ان اشاروں کو جاننے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ نمبر 1، تمہاری دعاؤں کا اس شخص سے تعلق جڑ جانا۔ جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو اور تمہاری زبان پر کسی خاص شخص کا نام آ جائے یا تم دعا مانگتے ہوئے کسی چہرے کا تصور کرنے لگو بغیر کسی گناہ کے جذبے کے، تو یہ دل کا تعلق نہیں ہوتا، یہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تمہاری دعاؤں کو کسی خاص رشتے سے جوڑ رہا ہے۔ نمبر 2 ہے بار بار اس شخص سے ملاقات ہونا یا ذکر آ جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی کو بھول جانا چاہتے ہو لیکن وہ بار بار تمہارے سامنے آ جائے، کبھی کسی کی باتوں میں اس کا ذکر، کبھی خوابوں میں اس کی جھلک آئے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ کسی کو تمہارے مقدر کی طرف لا رہا ہوتا ہے، تمہیں بار بار متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے تمہیں اس شخص کی ساتھ اللہ یاد آنے لگے گا۔ اگر کوئی شخص تمہیں دنیا کے بجائے اللہ کی طرف کھینچ رہا ہو، جب تم اس کے بارے میں سوچو تو گناہ نہیں بلکہ نکاح اور پاکیزگی کا خیال آئے تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ تعلق دنیاوی نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ ایسے رشتوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4 نشانی ہے اچانک دل کا جھک جانا، یہ بے وجہ محبت محسوس ہونا۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یا جان کر تمہارے دل میں بلا وجہ عزت، کشش اور اپنائیت پیدا ہو جائے، بغیر کسی دنیائی فائدے یا ظاہری وجہ کے تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ فطری کے دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہی ہے۔ پانچویں نشانی ہے اگر اللہ کسی کو تم سے دور کر دے تو وہ بھی اشارہ ہے۔ یاد رکھو اشارے صرف قریب آنے سے نہیں ملتے، کبھی کبھی اللہ کسی کو تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے، روک دیتا ہے، بات ختم کروا دیتا ہے تاکہ وہ تمہارے حق میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو تم
ایک بات یاد رکھو، اللہ کبھی غلط لوگوں کو دیر تک تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہو تو 1000 دروازے بند ہو اللہ کھول دے گا، اور اگر وہ تمہارے لیے نہ ہو تو لاکھ کوششوں کے باوجود وہ رشتہ نہیں جڑے گا۔ اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یاد رکھو، نکاح بھی رزق ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے، بس بعض کے لیے وہ جلدی آتا ہے اور بعض کے لیے تاخیر میں آزمائش ہوتی ہے۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو تمہارا رب تمہیں بہتر دینے کے لیے دیر کر رہا ہے۔ اگر تم نے دعاؤں میں آنکھیں نم کی ہیں، اگر تم نے ہر بار تنہائی میں صرف رب کو پکارا ہے، اگر تم نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے تو خوش ہو جاؤ، تمہارا نکاح قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بس صبر کرو، شکر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے پاکیزگی نصیب عطا فرما، آمین۔ اور اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو، کیونکہ کیا خبر تمہاری شیئر کی گئی ویڈیو کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اللہ سے اپنے لیے اس طرح دعا کیا کریں، یا اللہ میرا نصیب ان راستوں پر چلا جہاں تیرا نور ہو، جہاں میرے لیے خیر ہو، برکت ہو اور تیری رضا ہو۔ اے رب، وہ رشتہ عطا کر جو میرے دین، میرے ایمان اور میرے سکون کے لیے بہتر ہو، آمین۔ مجھے ایسا ہم سفر دے جو مجھے تیری یاد دلائے، جو میری کمزوریوں کو ڈھانپ لے اور میری دعاؤں کا جواب بن جائے۔ یا اللہ میری زندگی کے فیصلے تو فرما، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ محترم ناظرین، اپنے نصیب کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو۔ جس درد سے، جس کیفیت سے آپ اللہ سے اپنے نصیب کے لیے رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہو، کوئی اور آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہن بھائی کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔